51 میں جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر پاکستان کو مارا گیا، اس کا جو مرڈرر تھا اس کی فیملی کو امریکہ میں سیٹل کرایا گیا یا نہیں کرایا گیا؟ ویٹو ڈے کے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے نا، وہ تقریباً کوئی 500 صفحے کا ایگریمنٹ تھا، جو کہ انگلینڈ کے ون آف دا موسٹ ریلیونٹ لائر نے لکھا تھا، 8 لائرز نے، کہ جس بندے نے سامنے والے نے سائن کیا تھا وہ بلوچستان کا سیکریٹری انڈسٹریز تھا۔ میرے حساب سے اس کو تو پہلے پریمبل ہی پڑھا نہیں گیا ہوگا اس سے۔ سر یہ 73 کے آئین کا میں کیا کروں؟ یا 73 کا آئین ضیاء نے کہا تھا میرے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کسی معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے 4 خوف ہونے چاہیے، 4 خوف۔ پہلا خوف قانون کا، دوسرا خوف معاشرے کا، تیسرا خوف ضمیر کا، اور چوتھا خوف خدا کا۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ وہ صرف خدا کا خوف رکھتے ہیں، باقی 3 خوف انہوں نے نکال دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسی کھا لیتے ہیں جیسے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بچوں کی قسم نہیں کھاتے۔ کیسے ہیں شفر بھائی؟ اللہ کا شکر۔ پہلا شو تو ماشاءاللہ اس کے کلپس تو بڑے وائرل ہو گئے ہیں ہر طرف۔ اچھا دیکھیے، سنا میں نے، آپ نے کلپ بورڈ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بس آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا مجھے یاد نہیں رہا تھا آپ کدھر سے کدھر جاتے ہیں، تو مجھے کوئی بڑے، یعنی کہ میں حالات دیکھ رہا تھا، بڑے سارے سوال تھے، تو میں نے کہا میں آج لکھ کے نا رکھ لوں اپنے پاس پوائنٹرز بنا کے، اچھا، تاکہ ہمیں کوئی سمجھ آئے۔ اور میں بلکہ اتفاقاً آج آپ بھی 2 کتابیں لے کے آئے، میں بھی ایک کتاب لے کے آیا ہوں۔ جی اس کے اوپر کریں گے ڈسکشن کہ وہ آپ کی کتابیں کون سی ہیں۔ جی، میرے 2 کتابیں، ایک بڑی دونوں کتابیں جو ہے نا وہ کسی بندے کسی انسان کی، ایک دونوں آٹو بایوگرافیز ہے۔ اچھا، میری آٹو بایوگرافی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑے انسان کی، ویسٹرن ورلڈ میں تو بڑا انسان تھا، 100 سال کی عمر میں کتاب ہے، وہ اس پہ کرتے ہیں بات۔ اچھا یہ بتائیں کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے، فس کیا ہے یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 50 سال بعد؟ تو امریکہ میں بھی ہر چیز پبلک ہو جاتی ہے نا۔ I mean there is وہ ایک آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اگر غلطی کی نہیں کی، وی لرن فرام our mistakes۔ ہسٹری ہے ہی تاریخ ہوتی اس لیے کہ اس میں آدمی جاتا ہے اور سیکھتا ہے، اور وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہراتا۔ تو اب اگر اتنا بڑا ایشو ہے کیا، آگے بڑھیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علی بھائی، کھول کے آگے بڑھیں، ختم سر، کریں۔ ایک ہوتا ہے ایرر۔ ہمارے یہاں ہمارے غلطی، اکاؤنٹنگ میں ایرر ہوتا ہے، ایرر اور اومیشن، اور ایک ہوتا ہے کرائم۔ ایک سسپینس اکاؤنٹ۔ نو سر، نو سوری، ایک ہوتا ہے ایرر اور اومیشن، اور ایک ہوتا ہے کرائم۔ اگر آپ رپورٹ ریویل کریں گے اور اس میں ایرر اور اومیشن ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس میں کرائم ہے تو کیسے ریویل کریں گے آپ؟ آپ بہت معصوم آدمی ہے۔ نہیں، میں سر کرائم ہے نا یار۔ اچھا میری بات تو سن لینا ایک سیکنڈ۔ جنہوں نے کرائم کیا وہ تو اب اللہ میاں کے بعد چلے گئے نا۔ نہیں، میری بات نہیں سر، انسٹیٹیوشنل کرائم کبھی بھی کوئی انسٹیٹیوشن ریلیز نہیں کرتا۔ دیکھیں سر، انسٹیٹیوشنل کرائم تھا نا، دیکھیں پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں میں گے۔ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں پڑھی۔ نہیں، میں نے پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ کرائم تھا کہ نہیں تھا۔ نہیں سر، سن لینا میری بات، ایرر اور اومیشن نہیں تھی۔ اس کمیشن نے یہ کہا کہ یہ ایرر اور اومیشن نہیں ہے، لیکن یار میں نے غلطی کر دی نا، میں نے ایک غلط ایکشن لے لیا، میں نے الٹا چل پڑا، یہ کر دیا، یہ میرا ایرر ہے، ججمنٹل ایرر ہے، مگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کرمنل ایکٹ نہیں ہے۔ اس کیس میں پاکستان کے ایک انسٹیٹیوشن کے کچھ لوگوں کے اوپر کرمنل کیس کی ریکمنڈیشن کی گئی، کچھ لوگوں پہ نا۔ جی، کچھ لوگوں پہ۔ تو انسٹیٹیوشن کیوں خراب ہوتا ہے؟ نہیں تو انسٹیٹیوشن کے لوگ ہی کرتے ہیں نا۔ میری بات سنیں شبر بھائی، دیکھیں۔ اچھا نہیں سنیں، مگر وہ انسٹیٹیوشن نے کیا کیا، دیکھیے نا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اور سوچیں کہ اگر وہ انسٹیٹیوشن کا وہ چیز آگے جائے گی تو کیا ہے وہ، یہ کہ انسٹیٹیوشن کیا کسی پرائیویٹ پارٹی کو کیش دے سکتی ہے اسلحہ لینے کے لیے؟ یہ ان کا ایلیگیشن ہے۔ اچھا، میں کیا انسٹیٹیوشن، دیکھیں پاکستان میں 3 مارشل لاء لگے، 4، تو وہ جو مارشل لاء لگایا تھا وہ تو یار میں نے کہا نا، پرویز مشرف، دیکھیں وہ ایرر اومیشن ہے نا، اس نے غلط ایکشن لے لیا، ان کو تو سزا بھی ہو گئی۔ نہیں نا، وہ الگ چیز ہے نا۔ مگر اگر پرویز مشرف یا سوری کوئی آ کے ایک گینگ کو جا کر اسلحہ دے دے کہ دوسرے گینگ کو جا کے مارو، اسلحہ آفیشلی دے دے، وہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ ان آفیشلی دے دے وہ بھی الاؤڈ، ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ آفیشلی دے دے اسلحہ کہ یار جا کے مارے۔ آپ نے پڑھی ہے مدر؟ جی بالکل پڑھی ہے۔ آپ نے کہاں سے پڑھی؟ تو ہے ہی نہیں، پبلک میں اویلیبل، بڑے پرانی تھی، انڈیا ریلیز لیکڈ ہے نا، لیک تھی، تقریباً وہی چیز ہے۔ تو انڈین ورژن ہو سکتا ہے، جھوٹ لگا ہو سکتا ہے۔ نہیں مگر اس پہ تو نہیں ہو سکتا جھوٹ، علی بھائی اس پہ ڈسپیوٹ تو اب نہیں ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملکوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں نا، ابھی ہم تو 75-76 سال کے ہیں، 200 300 سال پرانے ملک ہیں، بڑی پرانی امپائرز ہیں، ہمارا تو ابھی انفینسی میں ہے نا، اف یو لک ایٹ اٹ فرام اے پرسپیکٹو آف نیشنز،
تو غلطیاں ہوئی ہیں, آگے بڑھے, ختم کریں غلطی, مسئلے دیکھیں کو. غلطی الگ چیز ہوتی ہے اور جینوسائیڈ اور یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں. ترکی نے آرمینیا میں جینوسائیڈ کیا تھا. آج بھی آرمینینس اور ترکی میں ہیٹریٹ ہے اور اس جینوسائیڈ کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ وہ جینوسائیڈ تھا. جینوسائیڈ تو آج ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آرمینیا اور ترکی میں جینوسائیڈ ہوا, ٹھیک ہے. یہ جو کیس تھا اس پاکستان کا, ان کا ایلیگیشن یہ ہے کہ جینوسائیڈ تھا, ان کا ایلیگیشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس ایلیگیشن کو ہماری انڈائریکٹلی ہمارے کمیشن نے انڈائریکٹلی سپورٹ کر دیا. سوال یہ نہیں ہے, مگر جو میں کسی کو کبھی کسی بندے کو کسی اپنے آبا و اجداد کا ذمہ دار نہیں کہتا, مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں تو سب عزت دار ہو گئے, کوئی نہیں پوچھتا. تاریخ میں آباء و اجداد کا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. نہیں, آبا و اجداد کا ذمہ دار نہیں ہے, مگر کم از کم وہ تھوڑا سینہ تان کے تو نہیں پھرتے نا. پھر یہ تو نہیں کہتے پاکستان ہم نے بنایا ہے یا پاکستان کے, تھوڑا یار کہیں تھوڑی ہیوملٹی بھی ہونی چاہیے نا, تھوڑی تو ہیوملٹی ہونی چاہیے نا. آپ کوئی تو کہیں تو آ کے رکے نا یار, کہیں تو آ کے رکے نا. یہ تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی. اچھا, مگر آپ سارے, مطلب مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو آپ کو سب کچھ ہو رہا ہے یہ نیا ہے. یہ پاکستان کی جڑوں میں ہے, جڑوں میں. یہ پاکستان کی لیاقت علی خان اور کی بات میں نہیں کرتا, یہ میں نے آپ کو سبھی کی دکھائی تھی, دا جوڈیشری اینڈ دا پالیٹکس ان پاکستان, یہ کتاب لکھی ہے کسی بندے نے. آپ اس کتاب کو پڑھ لیں, اس کتاب کو پڑھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ ملک غلام محمد گورنر جنرل کی گاڑی فلیگ کے ساتھ جسٹس منیر کے گھر کے سامنے دیکھی جاتی تھی اکثر بیفور دا ڈیسیژن. پھر آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ اب تو ابھی تو سپریم کورٹ بہتر ہو گئی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اس فلیگ والی گاڑی سامنے نہیں کھڑی ہوتی. تو خط تو نہیں لکھ سکتی. نہیں یار, میری بات نہیں, ایک سیکنڈ, یہ اب تو یار کوئی بندہ جائے کہتا ہے نا. انٹرسٹنگ بات کی آپ نے, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. دیکھیں, یہ جو انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہوتے ہیں نا, جو بھی انسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے, اور انسٹیٹیوشن کی ایک مقام ہوتا ہے جی. اور آج مجھے نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ کانورسیشن کر سکتی ہے کسی سے, کسی ڈپلومیٹ کو ڈائریکٹ خط لکھ سکتی ہے, یعنی کہ فارن آفس کا کام ہے. تو یہ تو ابھی یعنی کہ یہ بہت بڑا پینڈولم سوئنگ ہے نا. دیکھیے, میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اسی کتاب میں, ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق صاحب کو ایک آدمی ملا, تو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے, تو اس نے کوئی کیس ویس کا جھگڑا تھا کہ کیس مولوی مشتاق کو ریٹائر ہونا ہے, کچھ ہونا ہے. تو مولوی مشتاق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہے, ریکارڈ پہ کہا. اچھا, تو میں آپ سے کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرے حساب سے پاکستان میں اخلاقی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پاکستان کی بد اخلاقی اس لیول پہ ہے, تھی اور ہوئی یہ شروع سے, کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ نیا ہے. میں آپ کو جو آئٹم بتائیں گے اس کا کمپیریٹیو آئٹم بتاؤں گا پرانے. اچھا چلیں, ایک سیکنڈ, ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. آج ایک انسٹیٹیوشنل ایرر ہوا اور اسی انسٹیٹیوشن نے اس کو کریکٹ کیا. ایک سیکنڈ, ابھی ایک ہی انسٹیٹیوشن نے, سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا, اور اسی سپریم کورٹ نے آج اس انسٹیٹیوشنل ایرر کو, بھٹو صاحب تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن اس نے کریکٹ کیا نا. سپریم کورٹ نے کہا نا کہ فیصلہ غلط کیا تھا. اس طرح اگر اپنے سیلف کریکشن میتھڈ پہ ہم سارے آ جائیں, ہم سے غلطیاں تو سالوں سے ہوئی ہیں یار. یہ جو کریکشن ہوئی ہے, میں آل ڈیو رسپیکٹ, پتہ نہیں میرے کنٹیم لگ جائے, میں تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں. سر کریکشن تو ہوئی نا. کریکشن نہیں ہوئی, یہ کوئی کریکشن نہیں ہے. ایک آدمی پھانسی لگانے کے بعد بندہ بہت دنیا میں سے باہر چلا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کریکشن یہ ہے کہ آئندہ سے, وہ تو چلا گیا نا, کریکشن یہ ہے کہ اس طرح کے آئندہ سے کام نہیں کریں. آئندہ سے کام بالکل ہوں گے. دیکھیے گا, آپ بھی وہیں بیٹھے, ہم بھی بیٹھے. اللہ نہ کرے, نہ کرے الگ بات ہے, مگر جو ہمارے حالات ہیں اس میں کوئی آپ کو بعید نہیں ہے. یہ آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل کریکشن ہو گئی, نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو 2 انسٹانسز دوں گا جو پڑھ کے سناؤں گا, تو اس کے حساب سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان امپروو ہو رہا ہے, خراب نہیں ہو رہا. میں تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ پہلے سے بہتر ہوں گی چیزیں, لیکن آج تو بہت, یعنی کہ وی ہیو گون اے لانگ وے فرام 71, 50 سال سے. 71 نہیں, 58. اچھا, میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ لیاقت علی خان کے مرڈرر کی فیملی کو امریکہ میں سیٹل کرایا گیا تھا. یہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟
پھر کیوں آپ لوگ میرے ساتھ ٹائم ضائع شاید کرتے ہیں؟ نواسا یا اس کا نہیں بیٹا نہیں، یا کوئی پڑھا ہارورڈ شارورڈ میں پڑھا وہ ہارورڈ میں پڑھاتا ہے. وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کتاب لکھ دی اپنے ابا کے اوپر، کتاب لکھی اپنے ابا کے اوپر جو مرڈرر ہے لیاقت علی خان کا. اب آپ اس کتاب کے بارے میں سننا چاہیں گے؟ وہ آپ کے جتنے شو میں لے کے آئیے گا نا، اب کتابوں کا شروع ہو گیا. نہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر آپ کس 51 میں جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر پاکستان کو مارا گیا، اس کا جو مرڈرر تھا اس کی فیملی کو امریکہ میں سیٹل کرایا گیا یا نہیں کرایا گیا؟ نواب مشتاق حسین قربانی صاحب جو اس وقت جن کے اوپر بڑا سخت ایلیگیشن انڈائریکٹلی لگایا گیا، میں نہیں کہتا وہ تھے مرڈر میں تھے، شامل نہیں تھے یا نہیں تھے، وہ جلسے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، مگر سب سے پہلے جو پوسٹ مارٹم میں پہنچے وہ تھے، اور انہوں نے باہر آ کے اعلان کیا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اسی اسپتال کے اسی وارڈ کے اوپر تھوڑی دیر بعد رحمان ملک نے آ کے اعلان کیا کہ بینظیر بھٹو مر گئی ہے. وہ بھی تقریباً یہی پوزیشن تھی. تو یار ہماری تو ہسٹری یوں چلتی ہے فلم کی طرح، یوں چلتی رہی، یوں چلتی ہے، فلم چل رہی ہے. یہ بتائیے، یہ جو ایک اچھا میں نا، ہمیں کیوں مجھے حاجزانہ گزارش جی دیکھیں نا، ملک کو آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا ہے؟ اگر ملک کو آگے بڑھنا تو ہم اپنا مذاق اڑانا کیوں؟ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ہندوستان میں ہمارا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہہ دیا اسسٹنٹ اے جی نے، شاید وہ جو وکیل کیا نا لوئر، یہ کیا شاعر صاحب احمد فراد صاحب، کہ جی وہ تو کشمیر میں اور وہاں ہم جا نہیں سکتے کیونکہ وہ فورن ٹیریٹری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر بالکل. ابھی ہماری فورسز وہاں جاتی ہیں، فورسز تو ہماری وہ بلاتے ہیں، ہم پھر جاتے ہیں. نہیں رینجرز ابھی گئی تھی نا، کیا مطلب؟ رینجرز گئی تھی نا، رینجر انہوں نے بلایا تھا تو گئے تھے. ہمارا آزاد آپ کی آزاد کشمیر پاکستان کا ہمارا حصہ نہیں ہے. آزاد کشمیر ایک الگ آئین کے تحت گور ہوتا ہے. آپ لوگوں، یہی تو آپ کی پرابلم ہے، آپ پاکستان کو کے آئین کو سمجھتے نہیں. کیا آزاد کشمیر کے ایم این اے ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹرز کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ آزاد کشمیر کا پاکستانی پاسپورٹ ہے. نہیں آزاد کشمیر، اب میں یہ پوچھ رہا ہوں، آزاد کشمیر نہیں، آزاد کشمیر کے بدے ایم این اے ہیں، ان کی اپنی اسمبلی ہے. نہیں نا، گلگت بلتستان کے ایم این اے ہیں، ان کی اپنی اسمبلی ہے. تو پھر اس کا مطلب اسمبلی کا مطلب ان کا اپنا سی ایم ہوتا ہے. اچھا، ان کے اپنے، اور آزاد کشمیر کا اپنا پی ایم ہوتا ہے. ان کے اپنے ڈومیسائل ہوتے ہیں، ان کا، لیکن ان کا پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے. ان کا فلیگ بھی الگ، نہیں پاسپورٹ تو کسی اور ہو سکتا ہے، تو ان کا فلیگ بھی الگ ہے، ان کا قومی ترانہ بھی الگ ہے. وہ فورن کنٹری ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ نہیں وہ پاک سر زمین کے پاس، کیا پاک سر زمین ہے ان کا. کیا پاک سر زمین ہے، قومی ترانہ پاک سر زمین نہیں ہے. نہیں ترانہ ان کا قومی ترانہ الگ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ نے تو یہ آپ لوگوں کی پرابلم ہے، جماعت اسلامی والی، کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آزاد کشمیر ایک. بھائی میں نہیں، کشمیری خود کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. کبھی نہیں کہا. کتنے نعرے لگے ہیں ادھر. یہ میں آدمیوں کو جانتا ہوں اکثر. اچھا چھوڑیں، آپ بتائیں یہ ایک، آپ پتہ نہیں کدھر. یار اچھا مجھے بتائیں، آپ ایف بی آئی چیئرمین کتنے دن تھے؟ میں تقریباً سال رہا، آفیشلی 8-9 مہینے. تو یہ لاہور میں کیا ہوا ہے؟ کیا جی؟ لاہور میں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ لاہور میں نہیں، کچھ بھی نہیں. لاہور میں چھوٹا سا واقعہ، بندوقیں نکل گئی ہیں کوئی کہہ رہا ہے. نہیں وہ پتہ نہیں مجھے واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جو اسپیڈ منی اکٹھی ہوتی ہے، یہ رشوت نہیں ہے سر، یہ رشوت نہیں ہے. اسپیڈ منی رشوت نہیں ہوتی. نہیں، یہ تو سر وہ فائل کو چلانے کا کہا. بھائی یعنی کہ گاڑی میں تیل ہوتا ہے. نہیں سر، یہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ جب کوئی کیس ٹو کیس ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں اسپیڈ منی سنیں تو صحیح نا، وہ کیس ہوتا ہے. اور یہ جو ریگولر جو آتی ہے نا، جو ہر ایک کو دینی ہے، وہ اسپیڈ منی ہوتی ہے. ہر ایک کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی جائے گا اس کو دینی ہے. کہاں تک جاتی ہے یہ؟ نہیں ہر ایک کو دینی ہے، مطلب میں سسپینڈ کراؤں گا تو مجھے دینی پڑے گی. اچھا وہ اسپیڈ منی ہوتی ہے. لیکن وہاں تو بٹوارے کا پھڈا ہوا نہیں، تو اسپیڈ منی میں 1/3 اکارڈنگ ٹو دیٹ انفارمیشن 1/3 چیئرمین کو جانی تھی، 1/3 ممبر ایڈمنسٹریشن کو جانی تھی، اور 1/3 افسروں میں بکنی تھی. اس پہ جھگڑا ہو گیا. آپ نے کتنی 1/3 پکڑی؟ آپ کا حساب کدھر ہے؟ میں اب یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 8 مہینے جو میرے والا حصہ تھا وہ کس کے پاس گیا ہے. سوال یہ نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 چیئرمین کا ہوتا ہے، 1/3 ممبر کا ہوتا ہے، اور 1/3 افسر کا ہوتا ہے. میں نے جب کل یہ پڑھا تو میں نے کہا یار میرے حصے بھی، میرا حصہ تو اس والے میں بھی ہوگا، وہ کدھر ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ چیئرمین تھے، میں تھوڑی تھا. اچھا میری وزارت میں تو میں نے، آپ نے دیکھ لیا چیئرمین کی اوقات. میں تو ابھی بھی اسی مقام پہ رہتا ہوں. ایک وزیر تو آتا امریکہ غریب بیٹھا. چیئرمین کی اوقات یہ ہے کہ کل میں دبئی سے واپس آیا. تو جب میں واپس آیا تو میں اوبیسلی اپنا وہ ہینڈ کے لے کے پیدل آ رہا تھا. جو کسٹم والے بیٹھے ہوتے نا، وہ سارے انہوں نے مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئے. کسٹمز از انڈر ایف بی آر. تو انہوں نے مجھے کہا سر ہم نے آپ کا جیسا چیئرمین نہیں دیکھا. تو میں ایکچولی سوچ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے آپ کا جیسا بیوقوف آدمی. میں ایسے آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤں، میری ٹائم والے
وہ بھی مجھے یہ آ کے کہتے ہیں کہ سر آپ جیسا وزیر نہیں آیا, آپ نے کبھی پیٹرول نہیں لیا, آپ کوئی لیتے نہیں تھے یہاں, ہم تو یعنی کہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ایک چلے گئے ہیں, ایک وزیر تھے جو جا چکے ہیں, ایک وزیر تھے وہ جا چکے ہیں, لیکن ان کے گھر میں ابھی بھی پورٹ کی گاڑیاں ہیں, ان کے گھر میں بھی پورٹ کے گارڈز ہیں. میں اس شو کے تحت میں عاجزانہ گزارش کروں گا کہ بھائی وہ واپس کر دیں, ہم نے تو آج تک نہیں لیا. علی بھائی دیکھیں وہ بات, جانے کے بعد بھی رکھی ہوئی میں ہیں اب آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, گاڑیاں. اور میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہم لوگوں کے بڑے غلط پرسیپشن ڈیولپ ہو گئے. کسی معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے 4 خوف ہونے چاہیے. 4 خوف. پہلا خوف قانون کا, دوسرا خوف معاشرے کا, تیسرا خوف ضمیر کا, اور چوتھا خوف خدا کا. کسی بھی معاشرے کو صحیح ہونے کے لیے 4 خوف ضروری ہیں. اگر یہ 4 خوف نہیں ہوں گے تو کبھی کوئی معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے, اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ تمام مذہبی معاشروں کا پرابلم ہوتا ہے. وہ صرف خدا کا خوف رکھتے ہیں, باقی 3 خوف انہوں نے نکال دیتے ہیں. خدا کا خوف, معاشرے کا خوف اور ضمیر کا خوف ان کے مذہبی معاشرے میں اچھا, نہیں. اس میں بڑی مزے کی بات سن لو بات میری بات تو سنیں. لوگ جو ہے نا, ویسے یہ آپ نے جو بات کی ہے نا میرے دماغ میں نے اکثر دیکھا ہے, خدا کی قسم ایسی کھا لیتے ہیں جیسے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بچوں کی قسم نہیں کھاتے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ میں وہی کہہ رہا ہوں قسم نا, اتنی بڑی ہوتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ قانون کا خوف امریکہ میں ہے, قانون کا خوف یورپ میں ہے, معاشرے کا خوف یورپ میں ہے, ضمیر کا خوف الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. خدا کا خوف, اچھا ٹھیک ہے. اچھا مذہبی معاشروں میں کبھی بھی خدا کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوتا. ڈیجل بات ہے نا, اللہ سے ڈرنا ہے نا, اللہ کے کو حساب دینا ہے, باقی کس کو حساب کیوں دینا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا حساب جو ہے وہ اس نے لینا نہیں, ابھی اس نے ڈیفر کیا ہوا ہے. میں آپ سے تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. نہیں, اللہ کا حساب تو ہوتا ہی نہیں نا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی, اچھا سنیں نا بات سنیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک انڈیویجول کو اس کے گناہوں کی سزا جنرلی دنیا میں نہیں دیتا, معاشرے کو دیتا ہے. سمجھے میں, گناہ دو, ایک گناہ ہوتا ہے جو معاشرہ کرتا ہے, ایک گناہ ہوتا ہے جو انڈیویجول کرتا ہے. اگر معاشرہ گناہ کرے گا تو عذاب دنیا میں ملے گا, کیونکہ آخرت میں حساب انڈیویجول کا ہے, معاشرے کا نہیں ہے. سمجھ آئی بات. اور اگر انڈیویجول گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس حساب کو ڈیفر کر دیتا ہے, کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم معاشرتی گناہ کرتے ہیں اور ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ لوگ انڈیویجول گناہ نہیں کریں. ہم شراب کے پیچھے لگے ہیں, ہم زنا کے پیچھے لگے ہیں, ہم اس کے پیچھے لگے ہیں. اس کا تو حساب آپ کا دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور میرا حساب ہے. میرا حساب یہ ہونا چاہیے, میں سگنل پہ رکا, میں نے رشوت نہیں دی. یہ بات علی بھائی بہت یہ بہت کنفیوژن ہے. میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہو گیا ہوں, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں اس پہ ابھی میری اپنی آٹو بایوگرافی کی کتاب ختم ہو گئی ہے, سنا میں نے, مجھے آٹو بایوگرافی کی کتاب ختم ہو گئی ہے. میں نے ٹیسٹ والی کتاب بھی اپنی پوری کر لی ہے. میں انشاءاللہ اس کے بعد کتاب لکھوں گا, اور وہ کتاب لکھ کے یہ لکھ کے جاؤں گا کہ یہ کتاب میرے بڑھنے کے بعد چھاپی جائے. اس میں آپ ساروں کی میں نے آنکھیں کھول دے دی ہیں کہ میرا ان معاملات پہ کیا ایمان ہے. بالکل آپ سارے صحیح ہو جائیں گے. مگر میں وہ کتاب زندگی میں چھاپنا نہیں چاہتا, کہ زندگی میں نے چھاپی تو مجھے وہ کھڑے کھڑے مار دیں گے. مگر میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ حساب کتاب یہ سب کہانی کیا ہے. یہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت پاکستان پہ کیوں نہیں ہے, امریکہ پہ کیوں رحمت ہے. بیج بھی اچھا نکلتا ہے, پانی بھی اچھا آتا ہے, بارش بھی اچھی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی, دھوپ بھی چل رہی ہوتی ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہمیں. کیوں نہیں دے رہا, کوئی وجہ ہے نا. آخر اس نے بار بار کہا ہے کہ میں رحمت, یہ یعنی کہ بارش دنیا میں رحمت ہے, ہمارے یہاں زحمت ہے. جی اس لیے کہ آپ کی معاشرتی برائیاں ہیں, ذاتی برائیوں کا تو وہ جواب ہی نہیں کرتا نا سر, اس کا تو سوال ہی نہیں. وہ کہے گا یار دیکھ لیں گے بعد میں. اچھا اب جو آپ نے بات کی نا, جو آپ نے بات کی نہیں یار, خدا کا واسطہ یہ اتنی مشکل لگ رہی تھی, نہیں بولو, سمپل بات بولو. دوسری بات جو ہے نا, جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو آدمی جس نے گاڑیاں وڑیاں کھڑی ہیں, اس کو یہ چاہیے کہ ہر ہفتہ 2 ہفتے بعد قبرستان چلا جائے. ہاں, وہ مولا علی کا کیا قول ہے, نہیں پرابلم دنیا کے قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر دنیا میں. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس کو اپنی 6/3 کی خبر یاد نہیں ہے. اس کو اپنے 6/3 کی خبر یاد نہیں ہے. جب ہم قبر میں بندے کو رکھتے ہیں نا, تو اس کے بعد مٹی لگاتے ہیں ادھر ادھر کہ کوئی روشنی کہیں سے جائے نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ آدمی اس کو دیکھ لے روزانہ جا کے, کبھی 15 دن بعد دیکھ لے, تو بندے کا پتر بچ جائے گا.
ٹھیک ہے، مگر وہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ بار بار قبریں، اچھا وہ کہتے ہیں قبر پہ جانا جائز ہی نہیں ہے، انہوں نے سائٹ ہی آؤٹ کر دی. اس لیے میں کہتا ہوں یار یہ جائز کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ یار یہ دیکھو تمہارے ابا تھے، یہ پہلے یہ ضیاء الحق صاحب تھے، یہ اس کا وہ تھا الیگزینڈر دا گریٹ تھا. الیگزینڈر دا گریٹ کی جب انتقال ہوا، ہمارا الیگزینڈر گریٹ نے کہا کہ میری 3 وصیتیں. اس نے کیا وصیت ہے؟ اس نے کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھ دینا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس نے کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ جتنے میرے ڈاکٹرس ہیں ان سب کو پھانسی لگا دینا، یہ سب چریے ہیں، میں اتنی ینگ ایج میں مر گیا، یہ سارے بیوقوف، اور ساری دنیا پتہ کرنے کے بعد. اور تیسری بات جو ہے کہ جو میں نے ہیرے جواہرات جو زندگی میں کمائے ہیں، نہیں وہ زمین پہ بچھا دینا میرے جنازے سے جاتے ہوئے کہ یار ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں لوگوں کے کندھے پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور وہ 33 سے 34 سال کی عمر میں مر گیا تھا. ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہے بیماری سے، جنگ سے نہیں مرا تھا نا، جس سے مرا تھا، جنگ سے نہیں مرا تھا. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ مولوی صاحب یا ہمارا سربن کرنے والا یہ واقعہ کبھی نہیں سنائے گا سکندر کا، وہ تو کافر تھا. سکندر کا واقعہ کبھی نہیں سنائے گا. وہ عجیب عجیب طرح کی کہانیاں پیش کرتا رہے گا، وہ یہ کبھی کہانی نہیں سنائے گا کہ سکندر اعظم کیا کہہ کے چلا گیا تھا دنیا میں. ٹھیک ہے نا. تو علی بھائی یہ میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے نا، اب تو میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، پاکستان کا مسئلہ نہ معاشی ہے نہ سیاسی ہے. پاکستان کا مسئلہ معاشرتی ہے. یہ معاشرہ حقیقت سے تقریباً دور ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو پاگل ہے، یہ کتاب بھی رکھی ہے، یہ کتاب بھی رکھی ہے، یہ کتاب بھی رکھی ہے، اور جا کے کتاب پڑھتے ہیں. یہ معاشرہ صرف اور صرف واٹس ایپ، پوڈ کاسٹ اور یہ بس ان کے بس کا کام نہیں. اچھا یہ بات بتائیں، اسی کے اوپر آپ نے واٹس ایپ پوڈ کاسٹ پہ لیا، ابھی نیا قانون آ گیا پنجاب میں کیا، اور میرے خیال میں پاکستان میں وہ کہہ بھی رہے ہیں، کہیں میں پڑھ رہا تھا، کہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ سارا کچھ بند ہونے والا ہے، فریڈم آف اسپیچ ول بی چوکڈ. وہ کہتے ہیں جی چائنا میں بھی نہیں ہے، دبئی میں بھی نہیں ہے، تو اب یعنی ہر جگہ نہیں ہے، تو آپ کہاں سے آگے بڑے جمہوری بنے؟ دیکھیں تو میری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، آپ نے جو بات کی نا، آپ نے کہا نا معاشرتی ہے، تو ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی، ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، ہمیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا ایک دفعہ بیٹھ کے کہ ہم نے اتھارٹیرین رول کی طرف جانا ہے کہ جمہوریت کی طرف جانا ہے، بیکاز یہ ہائبرڈ سسٹم دنیا میں کہیں نہیں چلا. نہیں آپ چائنا بن گیا نا اتھارٹیرین، یو اے ای اتھارٹیرین بن گیا نا، اور ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے، اچھا وہ ویسٹرن ڈیموکریسیز بھی وہ اپنے گھر میں ویسٹرن ڈیموکریسی ہوتی ہیں، باہر وہ جا کے اتھارٹیرین رول کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو یہ بڑا ایک ڈائیکاٹمی ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں ہے. سو آپ کو پہلے سے ابھی ہندوستان ہے، میں ایک مثالتاً بات، اب ہندوستان ہے، ہندوستان یعنی کہ پارٹیشن کے وقت یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، آزاد نہیں پارٹیشن ہوا، تو وہ ان کی ایک اکنامک اسٹرینتھ کہیں اور پہنچ گئی ہے، یا ان کی ایک فٹ پرنٹ اتنا بڑا ہے، وہ آج ایران سے تیل لے رہے ہیں جو کہ ان کا ہمسایہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس تیل آ رہا ہے، ہمارے پاس نہیں آ سکتا، ہم پائپ لائن نہیں ختم کر سکتے ہم تو آپ نے کہا نا معاشرتی، ہم معاشی تو ہے ہی ہے. اب معاشرت ہمارا اگر تھاٹ پروسیس نہیں ٹھیک ہونے لگا نا، مائنڈ ہماری سوچ نہیں ٹھیک ہونے لگی، ہماری معیشت بھی نہیں ٹھیک ہوگی. ہم سارے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. سارے پاکستان کا ہر بندہ شبر بھائی تبدیلی چاہتا ہے، خود تبدیل نہیں ہونا چاہتا. نہیں، میں آپ کی بات خود کو تبدیل نہیں کرے گا، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ہو جائے گا. سر میں آپ کو تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آپ لاہور جاتے آتے رہتے ہیں، آپ لاہور میں کبھی رہے نہیں، ٹھیک ہے، میں 20 سال لاہور میں رہا ہوں. دیکھیں محمد بن سلمان ہے، شیخ راشد ہے، عبداللہ جو والا ہے. دیکھیں ایک فیصلہ ضیاء الحق نے کیا تھا کہ ایک ریلیجس بلاک ہوگا، اس کے ساتھ آرمی ہوگی، اور ایک خاندان ہوگا جو ساری زندگی حکومت کرتا رہے گا. اور ان کی جو ایک خاندان اور وہ خاندان کبھی کبھی کہتا بھی ہے بہت شریف ہوگا. نہیں آپ اس پہ، آپ لوگوں کا پرابلم یہ، آپ اس کو شریف اور بے شریف پہ جا رہے ہیں. انہوں نے وہ کبھی ایک دفعہ ان کی بیٹی کے منہ سے نکل گیا ہم رولنگ فیملی ہے. انہوں نے ایکچولی بات کہی رولنگ فیملی ہے. اچھا اب آپ کا پرابلم، ہمارا پرابلم یہ آ گیا کہ ان کی رولنگ فیملی کو ہم رول نہیں کرنے دے رہے، ہمارے جیسے لوگ پنگے بازی کرتے تھے ان کے ساتھ. اب ان کے دماغ میں کیا ہے،
ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر یہ 3 کمبینیشن بن جائے، ایک مولوی، ایک ساتھ میں آرمی اور ایک رولنگ فیملی، اور یہ کمبینیشن 50 سال کے لیے بن جائے آرگومنٹ سیک، تو وہ کہتے ہیں پاکستان ترقی کر لے گا. اور میں بھی بلیو کرتا ہوں وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ سارے اسے پنگے بازی کرتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ 3 فیکٹر کنسسٹنسی میں آ جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اس کے چانسز بنتے ہیں. آپ ہنس رہے ہیں یار. رولنگ فیملی بات کیا کر رہے ہیں؟ کیا بادشاہت میں آ جائیں ہم یار. اچھا میں آپ کو اب پھر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. پاکستان میں ایک آدمی تھے جس کا نام تھا پیر علی محمد صاحب راجدی. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ایوب خان کے الیکشن کے بعد. انہوں نے ایوب خان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ پاکستان میں بادشاہت کا اعلان کر دیں اور گوہر کو ولی عہد بنا دیں. یہ ایکچوئل ریکارڈڈ ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. جن کے بیٹے آپ کا آج کل آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ کی پارٹی کے، پرانی پارٹی کے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں لکھا گیا. میں تو نکال دیا گیا. انہوں نے کہا، لکھا کہ ایوب خان کو چاہیے بادشاہت کا اعلان کر دیں، کیونکہ ملک ڈیموکریسی وغیرہ بکواس ہے، اسلام میں نہیں ہوتی، اور اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائیں، آگے چلائیں. آپ مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں رولنگ فیملی اور پنجاب کی. پلیز آپ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں. وہ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کو، مگر ان کو لانگ ٹرم چاہیے. آپ ان کے ساتھ پنگے بازی کرتے رہتے ہیں، کبھی مشرف کے تھرو پنگے بازی کر دیتے ہیں، کبھی عمران خان کے تھرو پنگے بازی کر دیتے ہیں. وہ رولنگ فیملی ہے، ان کو 50 سال چاہیے اسٹیبلٹی لانے کے لیے. اکبر بھائی کیا مجھے ای سی ایل سے نکلوا دیں. کیا ای سی ایل سے میرا نام نکلوا دیں. پھر کیا ہوگا؟ میں پھر کہیں اور جا کے رہوں. جائیں، آپ کی مرضی ہے، وہ آپ جائیں. یار رولنگ فیملی آپ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ. مجھے مائنڈ سیٹ اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کبھی یہ وردی پہن کے، کبھی نہیں، جیسے انگلینڈ میں رائل فیملی کے لوگ نہیں وہ جو برائی نہیں ہے. دیکھو یار، ایک آدمی کا سوچ ہے نا. غلط آپ کہہ سکتے ہو یار میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے، مگر پہلے کی سوچ سمجھو تو صحیح. محمد بن سلمان اس لیے کامیاب ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ابھی 50 سال رہنا ہے. سر یہ 73 کے آئین کا میں کیا کروں؟ یار 73 کا آئین ضیاء الحق نے کہا تھا میرے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اچھا اب ان کے جو بڑے ہیں، وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، ان کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کچھ؟ کیا اس لیے لایا آپ؟ سناؤں پڑھ کے؟ ہاں سنائے، پڑھ کے سنائے. اچھا دیکھیں، میں پہلے بتا دوں، یہ کتاب کا نام ہے عاشقی صبر طلب. رشید امجد بہت مشہور و معروف رائٹر، بڑا مشہور رائٹر ہے. 2015 میں اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی. یہ کتاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک واقعہ عبد القادر حسن نے اپنے کالم میں بیان کیا. کالم کی زندگی ایک ہی دن ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں اس ریکارڈ کو ریکارڈ کر دوں. رشید امجد صاحب کہہ رہے ہیں. عبد الرحمن خان لکھتے ہیں کہ جنرل جیلانی جس زمانے میں گورنر پنجاب تھے، پنجاب کے گورنر تھے، نواز شریف وزیر خزانہ تھے. ایک دن گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کا بلاوا آیا. لوگ پہنچے تو دربار ہال میں نواز شریف جھیپے ادھر سے ادھر پھر آ جا رہے تھے. اتنے میں جنرل جیلانی اندر آ گئے. انہوں نے اعلان کیا کہ نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. لوگ نواز شریف کے گرد اکٹھے ہو گئے اور مبارک دینے لگے. پگڑیاں باندھے ویٹر مشروبات پیش کرنے لگے. اچانک جنرل جیلانی کے دل میں خدا جانے کیا آیا. انہوں نے ایک ویٹر کے سر سے پگڑی اتار کر نواز شریف کے سر پر رکھ دی اور ہنسنے لگے. ایک لمحے کے لیے سر ڈر چھا گیا. پھر سارے لوگ جنرل جیلانی کے ساتھ ہنسی میں شریک ہو گئے. نواز شریف کی عجیب حالت تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. دیکھا جائے تو یہ سارا فعل علامتی ہے کہ ہمارے جرنیل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو کیا سمجھتے ہیں اور اسے کس مقام پر رکھنا چاہتے ہیں. پڑھ لیا آپ نے؟ یہ میں نے نہیں لکھا ہے. ایک سے میری بات تو سنیں. یہ کتاب مجھے تو میں نے تو نہیں لکھا نا. مجھے تو پڑھ کے سن کے ہنسی آ رہی ہے. کیوں ہنسی کی بات ہے؟ وہاں لوگ ہنس رہے تھے. ہنسی کی بات ہے اس میں؟ کیا مطلب ہے اس میں؟ کیا ہنسی کی بات ہے؟ مجھے سمجھایا یار. وہ یہ کہہ رہا ہے، ایک سیکنڈ نہیں مجھے ہنسی بات نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں رولنگ فیملی ہے. نہیں یار، رولنگ فیملی. اچھا پھر آپ پھر ہنسیں گے. جنہوں نے سعودی والوں کو بنایا ہے ان کے لیے وہ یہی ہے. سمجھو نا یار، پہلے بنانے والے کو دیکھو اور پھر بننے والے کو دیکھو. جو آج سعودی میں بنے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے لیے کیا ہیں؟ اب جو بناتے ہیں وہ تو اپنے سامنے والے کو بہرا ہی سمجھتے ہیں نا یار. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر میں بناؤں گا تو اپنے سامنے والے کو بہرا ہی سمجھوں گا نا. کین آئی انڈرسٹینڈ برابر کے؟ کین ڈو یو بلیو کہ امریکنس ایم بی ایس کو اپنے برابر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ بیوقوف ہیں، اگر سمجھتے ہوں گے یہ بات تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو بادشاہ بناتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو بہرا سمجھتا ہے. اس نے ڈیمانسٹریٹ کیا نا جیلانی نے کہ بھائی تم بہرے کے لیول پر ہو میرے سامنے. لکھا یہ سامنے کتاب ہے، میں نے کوئی کہانی نہیں سنائی آپ کو. وہ کہہ رہا ہے بھائی تم میرے بہرے ہو.
یہ غلط کہانی ہے, آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اچھا یہ بات آپ بھول جائیں, یہاں پہ میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اپنی پارٹی کو بھی ڈفرینٹ نہیں رکھنا چاہیے. میرے ذہن میں بتا دوں, وہ زیادہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ وہ شیف ہو جائے, بیرا سے زیادہ شیف ہو جائے. 25 سال اسٹرگل کر کے یار وہ بات اس پہ کبھی بات, اس پہ بعد میں بات کریں گے کبھی. اچھا ذرا اب شبر میں یہ بتائیں, یہ میں نے آپ کے سامنے کتاب پڑھ دی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئی رشید امجد کوئی جعلی آدمی نہیں ہے, الخیر باب ذوق کا پریزیڈنٹ ہے, عبد القادر اسد کا کالم ہے, چاہے چیک کر لیجیے جا کے. اچھا ٹھیک. اچھا یہ نہیں, کتاب آپ سے بورو کروں نہیں, اور یہ بات تو اس نے لکھ دیا نا, اس سے پہلے یہ لاہور میں سب کو پتا تھا, کیونکہ میں لاہور میں رہا نہیں ہوں. نہیں آپ کو پتا نہیں ہے نا. تو رولنگ فیملی ہمیشہ کوئی اور بناتا ہے. میں نے ویسے لاہور میں یار آپ نے کبھی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کبھی آپ جو کنگڈم سعودی عرب میں یہ ساری مڈل ایسٹ میں بنی ہیں, ان کے بنانے والوں کو دیکھیں نا, تو یہ جو باقی سارے آج کل رول کر رہے ہیں, یہ آپ کے خیال میں بیروں سے اوپر ہیں؟ یہ آپ غلط فہمی دماغ میں کہاں سے لگاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کون صحیح کرے گا؟ انڈینس. وہ کیسے کریں گے صحیح؟ اس لیے جیسے جمہوریت ہے سر, جمہوریت نہیں ہے, دبئی کا کاروبار انڈیا سے چلتا ہے, بہت بڑا فٹ پرنٹ ختم ہو جائے گا, انڈیا نے ٹیک اوور کر لینا. میں کل دبئی سے میں گیا تھا کسی کام سے, میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد دبئی ول بی رن بائی انڈینس. آپ کو پتا ہے سلیکون ویلی امریکہ کے اندر جو ٹیک, یہاں پہ جو وہاں ساری بڑی کمپنیز جو ہیں, جی, جو آل دا بگ ٹیک آئی ٹی کمپنیز, سب کے سی ای اوز انڈینز ہیں. اچھی بات ہے, الٹیمیٹلی سب وہیں سے چلے گئے. اچھی بات ہے, کیا برائی ہے؟ نہیں مجھے کوئی برائی نہیں ہے, وہ تو انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا اور ان میں انٹیلیکٹ ہے, وہ پہنچ گئے. اس لیے تو انگلینڈ کا وزیر اعظم کون ہے؟ میں نے ششی جو ہے, میں نے, اور اس کی بیگم کون ہے؟ وہ بھی ٹیک کمپنی ہے, ٹیک کمپنی کے باپ کی بیٹی نہیں. مگر مجھے بتائے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 17 الیکشن کرائے فری اینڈ فیئر. ابھی ان کا الیکشن کا آج لاسٹ پولنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پہلا پولنگ کب ہوئی تھی؟ 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے ووٹنگ ہو کے بیلٹ باکس رکھے ہیں, آپ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گھنٹہ نہیں رکھتے. نہیں 2 مہینے بیلٹ باکس رکھے, کہاں رکھے ہیں؟ ہمارے آدھا غائب ہوتے. میں نے اپنے آنکھوں سے وہ تصویر دیکھی ہے کہ بھٹو صاحب کا لا منسٹر ملک اختر لاہور میں تھا, ملک اختر 77 کے الیکشن میں, وہ لاہور میں موچی دروازے کے پولنگ اسٹیشن سے ایک ہاتھ پہ اسٹین گن, دوسرے ہاتھ میں بیلٹ باکس لے کے باہر نکل رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں, ابھی ہمارا الیکشن ہوا نا یہ 2022 میں یہ صدر تھا اس وقت پی ٹی آئی سندھ کا, تو الیکشن ہوا لوکل باڈیز کا فیز 1. تو بڑی انٹرسٹنگ وہ ہمارے کشمور میں, وہاں سے ٹی وی پہ خبر چلی کہ جی لڑائی ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو بیچارے ہمارے 1-2 لوگوں کو گولیاں بھی لگ گئیں. تو ایک بڑے مزے کی خبر چلی ٹی وی پہ کہ ڈاکو بیلٹ باکسز لے کے چلے گئے. ٹھیک ہو گیا, اچھا جی وہ خبر چلتی رہی, تھوڑی دن یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے, پھر ایک اور خبر چلتی ہے. خبر بڑی اتنی مزے کی خبر تھی, پولیس اور ڈاکوؤں میں مذاکرات کامیاب, ڈاکوؤں نے بیلٹ باکس واپس کر دیے. یعنی کہ مجھے پتا ہے اب یہ الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے, تو یہ تماشا تو ہے نا. دیکھیے یہ کس طرح کا تماشا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں اکانومی, اب مجھے بتائیں اکانومی, کل انہوں نے کہا جی 15 روپے کریں گے پیٹرول کی کم. ایک سیکنڈ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. اب اکانومی پہ آئے نا تھوڑی شبر بھائی. نہیں میں آپ کو ایک بات, آپ نے کتاب نہیں, آپ نے ڈاکو کی بات کی ہے نا. میں ایک سیکنڈ میں آپ کو ڈاکے کے 2 قصے سناتا ہوں, اس کے بغیر ایک پروگرام سے بلیٹ ہوگا. ایک دفعہ 50s میں کیا ہوا کہ پاکستان کا ایک گورنر جنرل یا پریزیڈنٹ کسی کام سے انٹیریئر سندھ گیا, تو وہ اس کو پہنچنا تھا, تو علاقے کے سارے بڑے لوگوں کو بلا لیا. تو وہ آ گئے, شام کا ٹائم تھا, تو اس کے اتفاق سے جہاز لیٹ ہو گیا یا کچھ ٹرین لیٹ ہو گئی, واٹ ایور اٹ از, تو وہ رات ہو گئی, رات کا کھانا بھی ہو گیا, اور وہ سارے لوگ بیٹھے رہے, گورنر صاحب نہیں آئے, پریزیڈنٹ صاحب نہیں آئے. تو کوئی رات کو 10:30 بجے کے قریب وہ سارے جو اس علاقے کے بڑے لوگ تھے, تو انہوں نے جا کے ڈپٹی کمشنر ہوگا کہ سر ہمیں اجازت دیں. انہوں نے کہا سر ابھی تو گورنر صاحب آئے نہیں ہیں, آپ جا رہے ہیں؟ کہ نہیں سر ہمارے ڈاکے کا ٹائم ہو گیا. یار آپ ہنس رہے ہیں, یہ واقعہ یہ کہانی نہیں ہے. یہ اس نے کہا سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سر ہمارے ڈاکے کا ٹائم ہو گیا. تو آپ ہمیں کہاں بٹھائے رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں, پھر آپ کو پاکستان کی صحیح کہانی سمجھ آئے گی. میں دوسرا واقعہ کو سناتا ہوں, یہ بھی انہوں نے لکھا, یہ بھی پڑھنے والا واقعہ ہے. اس کے بعد بھی یہ میرے خیال میں کتاب بیسٹ سیلر ہی ہو جائے, بھی چھپ رہی ہے. نہیں, میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اس میں اس نے لکھا کہ ایک گورنر صاحب کو کوئی زمین الاٹ ہو گئی,
کہاں پہ؟ بھاگلپور میں کہیں. اچھا پنجاب میں. تو انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنر سے کتنے کی بکے گی. انہوں نے بولا سر یہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کی بک جائے گی. گورنر صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو بولا کہ آپ اسے بھیج دیں. وہ انہوں نے ایسے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہا تھا. تو اب انہوں نے اجلاس بلایا تو سارے ایس پی ڈی ایس پی اور یہ سب تھے. تو انہوں نے کہا سر ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے 1 کروڑ دینے کے. تو انہوں نے کہا تو ایک ایس پی صاحب نے کہا کہ سر سولوشن ہے. سر آپ کا سلوشن یہ ہے کہ یہاں نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچ ہے, اس میں تقریباً 2 کروڑ رات کو ہوتے ہیں, اگر آپ حکم کریں تو میں ڈاکہ ڈلوا دیتا ہوں. اور انہوں نے اس میں 2 کروڑ کا ڈاکہ ڈلوایا اور 1 کروڑ انہوں نے گورنر صاحب کو دے دیے. ایک یہ دکھا ہوا ہے, میں آپ کو اس کا ریکارڈ دیتا ہوں. اور 1 کروڑ انہوں نے دے دیے اس کو اور باقی رکھ لیے. اور وہ ایف آئی آر ہو گئی اور بعد میں ختم ہو گئی. اچھا آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات نہیں کی. ڈاکہ پڑا نیشنل بینک آف پاکستان میں, کیونکہ اگر حبیب بینک میں پڑتا, یوول میں پڑتا, وہ رولا ڈال دیتے. مگر نیشنل بینک میں ڈالو, کوئی بڑا رولا کیا ڈالے گا. ہاں کیا ہے. تو سر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خراب ہو گیا, میں پوچھ رہا ہوں پاکستان صحیح کب تھا, یہ بتا دیں مجھے, انکلوڈنگ یور گورنمنٹ. کوشش تو کی نہیں, کوشش تو گئی, کوشش تو بڑی کوشش تو کرتے ہیں, کوشش تو بڑے بڑے نے کی. اور کوشش تو وہ بندر بھی کر رہے تھے جو بن گئے تھے, جو ہرن ریسیو کرنے آئے تھے اپنے بندے کو, انہوں نے بڑی کوشش کی, درختوں سے جاتے رہے, مگر شیر نے بچہ نہیں چھوڑا ہرن کا. سنا ہم لطیفہ سنا ہے نا وہ. تو کوشش تو بڑی کی, ادھر سے ادھر گئے, ادھر سے ادھر گئے, ادھر سے ادھر گئے, کوشش بڑی آپ اچھی. یہ کتابیں لائیں, اکانومی کے اوپر آنے سے پہلے میں بھی ایک کتاب پڑھا تھا. دیکھیں یہ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے جی, یہ ہنری کسنجر صاحب نے لکھی ہے جی, اور یہ 2021 میں شائع ہوئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہاں 100 سال کا آدمی لکھ رہا ہے, مرنے سے پہلے اور آرٹیفیشل پوری کتاب کا پورا کور پڑھے نا. ہاں میں تو کہ ہیومن لائف پہ کس طرح چینج ہوگا. دی ایج آف اے اینڈ آر ہیومن فیوچر. یس, یعنی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ کدھر جا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کافر تھا ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ پر ہے, وہ تو ہے, وہ ڈٹرمن کرے گا فیوچر. کیوں ہم اس اللہ نے عقل دی ہے. نہیں, ہم غیب کے کام میں کیوں گھسے ہیں. یہ غلط. یہ فیوچر لکھا ہونا, یہ بتی اللہ نے کسی انسان کے تھرو بنایا نا, بتی, یہ کیمرے, یہ مائک, میرا اس کپڑے, یہ فیبرک. اس معاملات میں میرے منہ نہیں کھلوائیں. میرے حساب سے یہ جو اینک ہے نا, اینک, یہ بدعت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روشنی لے لی تو آپ نے کیوں لگا لیا. یہ بدعت ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے اینک. ایسے یہ بالکل, یہ مجھے سمجھ میں نہیں. تو آپ میں آپ سے 3 گھنٹے بحث کر سکتا ہوں, میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ بدعت ہے. ارے آپ خدا کے واسطے, یہ میں آپ کو بتا, یہ فیوچر لکھا ہے نا, فیوچر. ہاں فیوچر کا مطلب ہوتا ہے غیب, یعنی کہ فیوچر غیب ہوا نا. غیب. تو اس مسلمان کبھی غیب کی بات نہیں کرتا. نہیں, مسلمان تو رکھتا ہی ایمان غیب پہ. نہیں, ایمان رکھتا ہے, کام سوچتا نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ سمجھ نہیں رہے نا. دا اینڈ دا آور ہیومن فیوچر. فیوچر کا مطلب ہے یہ غیب ہے, اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ تو رسول اللہ کے پاس بھی نہیں تھا ان مسلمانوں کے حساب سے. آپ نہیں ہمارے حساب سے تھا یار, آپ کے حساب سے تھا. مسلمان تاریخ کے حساب سے تھا, نہیں مانتے نا. نہیں تاریخ کے حساب تو سے غیب کا علم کرنا کفر ہے. نہیں یار ہے تو میں کیا کروں. میں تو شبر بھائی کیا میرا کیا بگاڑ لو گے تم. میری بات سنیں, چھوڑیں. نہیں, میرے ساتھ کبھی مذہب کے اوپر ایک الگ پروگرام, میرے مذہب کے اوپر کسی اسکالر کو نہیں. یہ کیا لکھا ہے فیوچر. نہیں دیکھیے, میرا ایک دن جھگڑا ہوا تھا اس بات کے. کس بات ہے. کبھی کسی مولوی کو, مسلمان عالم کو میرے سامنے اسکالر نہیں کہنا. کیوں, آپ کی مرضی کا پڑھا. نہیں وہ میں نے مولوی کا ہی نہیں, سنیں میں نے اسکالر سنیں, وہ ہوگا فقہ کا عالم. ضروری نہیں ہے. نہیں تو اسکالر تو میرے حساب سے ادیب رضوی صاحب ہیں. ادیب رضوی کو بلا کے پڑھاتے ہیں. نہیں, اسکالر تو میرے حساب سے افتخار عارف ہے, ان کو بلا لیتے ہیں. نہیں سمجھے نا, ہر آدمی اپنے. ہاں تو آپ جو ٹوپی لگاتا ہے اس کو اسکالر سمجھتے ہیں. آپ ایک کام, نہیں ہر آدمی اپنے, آپ اسکالر ہیں نا ٹیکس. نہیں, میں اسکالر نہیں ہوں. نہیں میں طالب علم ہوں. لیکن آپ کے گھر میں دیکھا 5000 کتابوں کی لائبریری ہے پوری, پتہ نہیں چلنے کی جگہ. تو مجھے یعنی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ کے بھی طالب علم ہیں, آپ کے ہسٹری کی کتابیں بھی ہیں. سو آپ طالب علم ہیں نا, تو ایک طالب علم, اب آپ سے میں اگر یہ کہہ دوں, ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا سر, اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ جی ہارٹ کا آپریشن کر دیں یا آنکھیں ٹھیک کر دیں, وہ تو آپ نہیں کر سکتے نا. تو جو ایک اسکالر ہوگا, یعنی کہ اسکالر, میں نے اس لیے ملا کا لفظ نہیں, کسی اسکالر کو بلا کے بٹھائیں گے, ان سے بات کریں گے نا, آپ ان سے ذالکل کتاب لا ریب فیہ. اس میں یہ تو ہم تو غیب کا علم, فیوچر کے بارے میں بات کرنی نہیں ہے. اچھا میں نہیں انہیں سیریس نوٹ رہا تھا, اب کیوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے میں ٹرائی ٹو, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں مائنڈ سیٹ سمجھے.
مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے, کبھی آپ نے کسی مسلمان کنٹری میں کوئی پلان دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا. نہیں ہوتا, نہیں, وہ اگر بنایا بھی ہوگا کسی یہودی نے, عیسائی نے بنایا ہوگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارے کلچر میں پلان نہیں ہے. ہر چیز کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. ہم فیوچر کے بارے میں پلان نہیں کرتے. چائنیز 100 سال 200 سال 500 سال کا کافر ہیں, کافر. اللہ تعالیٰ کچھ اور کرے گا ان کے ساتھ. ابھی غزوہ ہند ہوگا, ہم یہاں سے جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے. شبر بھائی اکانومی کدھر جا رہی ہے؟ جی بتائیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی کیا؟ انہوں نے کہا تھا 15 روپے کم کریں گے تیل کی قیمت, آج 4 روپے کر دی. اچھا, IMF کہتا ہے کہ جی سارے منسٹرز جو ہیں اور کیبنٹ ممبرز جو ہیں, جو MNAs ہیں, سب کے ایسٹس آپ پبلک کریں. پھر اور بڑے مزے کی بات میں پڑھا تھا, پبلک تو ہے میرا. نہیں وہ ابھی اور سارے ایسٹس نہیں ہے نا, وہ بے نامی بھی تو ماشاءاللہ ہے. نہیں, بے نامی کر ہی سکتے. ہاں تو کرنی پڑے گی نا ان کو. کیسے کریں گے؟ وہ ابھی آپ نے منسٹری دی تھی. اچھا ایک اور بھی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا پبلک سیکٹر بوروئنگ بینکوں سے غائب ہو گئی. 39% پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ, پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ فارغ ہو گئی ہے. نہیں دیکھیے علی صاحب, تو وہ لوگ اگر ایکسپینشن نہیں کر رہے, کوئی ادھار نہیں لے رہا, 22-23% پہ کوئی ایکسپینشن ہو نہیں سکتی, تو پھر جس کے پاس 1000 آدمی ہے وہ چاہتا ہے فیکٹری ایکسپینڈ کر کے 10,000 لے کے جائے, وہ تو ادھار لے نہیں سک رہا, وہ ایکسپینشن کے لیے کیپٹل بھی نہیں مل رہا اور ڈیٹ بھی نہیں مل رہا. اب وہ ڈیٹ نہیں مل رہا, کیپٹل نہیں مل رہا, تو وہ بہت ساری کمپنیز باہر کی, جس میں ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کیونکہ اس پہ ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ہے, بہت ساری کمپنیز وہ ایگزٹ کر رہی ہیں پاکستان سے. یعنی کہ اس وقت صحیح ہے پاکستان میں باہر کی کوئی, ہم کہہ رہے ہیں جی باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, جو پاکستان میں کمپنی ہے وہ پاکستان نہیں انویسٹ کر رہا, اور جو ہے ایگزسٹنگ وہ بھیج کے باہر جانا چاہتی ہے. ہم نے تو میکڈونلڈ کے سامنے میکڈونلڈ کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ محمد رسول اللہ. یہ تاریخ روڈ والے میں لکھا ہوا ہے نا, لکھا ہے تو کیا برائی, اچھا ایمان لے ہے نا, مسلمان ہو گئے نا, وہ ایمان لے ہے, ایمان لیا ہے نا, اچھی بات ہے نا, ہم نے اتنا بڑا کارنامہ حاصل کیا, ایمان لے آئے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں میری بات سنیں, اس طرح کے ملک میں کون رہے گا جس میں آپ کو ایک فارینر کو اپنے دروازے پہ لکھنا پڑے لا الہ الا محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں کچھ اور آپ کو عرض کر رہا ہوں. میرا کہنے کا یہ ہے, مقصد ہے کہ دیکھیں, اگر آپ پوری ڈسکشن گورنمنٹ کی یا اپوزیشن کی یا PTI کے سو کالڈ اکنامسٹ کی, جو PTI تو خیر اکنامسٹ کی سبجیکٹ, ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, وہ ابھی عدت سے نکلیں گے تو بات بنے گی. ویسے کتنے یہ دنیا میں کس, اچھا خیر اس کو چھوڑ بائی دی وے, یہ کس چھوڑ دے سر, کیسے چھوڑ دے. اچھا بائی دی وے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا. اچھا سنیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا امریکہ میں. میں آپ کو میں آپ کو وہ مہدی حسن اور وہ بسام باسم, ایک بڑا زبردست ان کا ایک میں نے آج سنا, اور میں آپ کو بھیجوں گا, وہ آپ نے ضرور سننا ہے. سنیں آپ سنیں, وہ سنیں. امریکہ کے اندر اس وقت میں آپ کو بڑا سیریس, ویسٹرن ورلڈ میں, نہیں میں پہلے مجھے میں بھول جاؤں گا, اتنا ہیوی انفلوئنس ہو چکا ہے اس وقت کہ یہ وہ لال گائے, ریڈ کاؤ کا, اور وہ جلانا ہے, اور تھرڈ ٹیمپل کیسے بنے گا, اور یہ سارا تماشا. اور اب وہ کر رہے کیا ہیں, یہ جو پوری جنگ ہے نا, یہ جنگ نظر, یہ جنگ تو نہیں ہے ون سائیڈڈ, یہ بیچارے بچے عورتیں بوڑھے مر رہے ہیں. یہ ساری کہانی وہ بالکل وہی گیم کھیل رہے ہیں جو انہوں نے افغان میں رشین انویژن کے ساتھ کیا. اس کو انہوں نے مذہبی بنا دیا, ایک جہاد کے ڈکلیئر کر دیا, ساری دنیا سے لوگ افغانستان آ گئے مسلمان جہادی, اور وہ رشین سے لڑے اور رشیا کو ہرا دیا. چلیں ہرا دیا رشیا کو. اب انہوں نے یہی کام شروع کر دیا, حالانکہ وہ ہے جنگ صرف زمین اور ریسورسز کی. یہ جو جینوسائیڈل جنگ ہے, جینوسائیڈ ہے, وہ صرف زمین اور ریسورسز کی ہے. اس کو انہوں نے فلیور دے دیا ہے ایک وہ مسیح آئے گا, دا مسیح, میں آپ کو بھیجوں گا دا مسیح. وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ ایک وہ کرسچن بریکفاسٹ ہوتا ہے وہ واشنگٹن DC میں, اس کی افتتاح کر رہا ہے جناب جو بہت بڑا ایک ریپبلکن, رینکنگ ریپبلکن, اور وہ اس میں جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ آپ اس مائنڈ باگلنگ ہے. امریکہ وہاں چلا گیا ہے. میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکولر, وہ پورا ان کا سسٹم ہی وہاں سے وہ چل رہا ہے. میری بات سنیں, اس کے بعد میں آتا ہوں. دیکھیے بات سنیں, پرابلم ہماری یہ ہے, اکنامی پہ میں آتا ہوں اور جینوئن بات کر رہا ہوں, یہ بالکل اس میں کوئی سارکزم نہیں. آپ پاکستان کی جتنی ڈسکورس سن لیں اکنامی کے بارے میں, اس میں ایک بات کے اوپر ہے, IMF کیا چاہ رہا ہے اور کیا نہیں چاہ رہا. آپ نے کوئی ڈسکشن سنی ہے؟ نہیں, ڈیبیٹ ہی نہیں شروع ہوئی. بجٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, بجٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا. یہ ڈسکشن ہے کہ IMF یہ چاہ رہا ہے, یہ نہیں چاہ رہا, اچھا دونوں پارٹی کی. ٹھیک ہے, اب
ان میں سے اکثر لوگوں کو آئی ایم ایف کے بارے میں نہ پتہ ہے، نہ ان کے آبجیکٹو کے بارے میں پتہ ہے، نہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں، وہ کیا چیز ہیں، ان میں سے کسی کو ککھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ آ گئی ہے اس ملک کے اندر کہ ہمارے پاس ہمیں آئی ایم ایف سنڈروم ہو گیا ہے کہ ہم سوائے آئی ایم ایف کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، اکنامکس کی جب بات کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ماڈل پر گورنمنٹ اکنامی کو چلانا ہے تو آئی ایم ایف کے ماڈل کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینٹی گروتھ. ان کی پرسکرپشن ہے یہ، وہ برائی میں نہیں، وہ اپنی پرسکرپشن میں لکھتے ہیں کہ گروتھ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ گروتھ کے ساتھ رسک بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے گروتھ کی کبھی بات نہیں کرتے. وہ میرا صرف سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر 3% کی آبادی بڑھ رہی ہو اور انمپلائڈ کا یہ لیول ہو، وہ اینٹی گروتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. مگر ہم گول گول گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ بالکل کلیئر پتہ ہے، اور یہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی میں نے 19 پہ کہا تھا، ہمیں یہ بالکل پتہ ہے کہ آج ہم زندہ آئی سی یو میں صرف اس لیے ہیں کہ 2 ملک نہیں چاہتے کہ ہم ختم ہوں. ایک کا نام ہے یو ایس اے اور دوسرے کا نام ہے انڈیا. یہ 2 ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ڈس انٹیگریشن آئے، اور یہ حالت اس جگہ پہ چلی گئی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کل کو انڈیا ہمیں کچھ لون بھی دے دے، یار ان کو باقی رکھو. کیونکہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ کبھی ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہوگا. تو پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی چیز کو نہیں سمجھ رہے. اب آتے ہیں امریکہ کی ریلیجنزم کے اوپر. امریکہ واحد کنٹری ہے جس کی کرنسی کے اوپر لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. تو امریکنز کبھی بھی نان ریلیجس نہیں تھے، اور اوتھ بھی لیتے ہیں بائبل پہ، اوتھ بھی لیتے ہیں، پریزنٹ بائبل پہ اوتھ بائبل لیتے ٹھیک ہیں. ہے. اوباما نے اندر جا کے قرآن پہ الگ سے لیا تھا. تو امریکہ کی اسٹرینتھ یا نان اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی چرچ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی. امریکنز کا ایک فلسفہ ہے اکنامکس میں، ایک فلسفہ ہے بس، اور وہ فلسفہ میں پاکستانیوں کو بار بار کہتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آتا. امریکہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ڈالر آئے جائے نہیں، بندہ نہیں آئے ڈالر آئے. پاکستان سے کیپٹل فلو ہو، باہر نہیں نکلے. امریکہ سے جب آپ پیسے باہر نکالتے ہیں نا تو 30% ٹیکس لگتا ہے پاکستان پر. جس بندے نے بھی امریکہ سے پیسے نکالے ہیں نا پاکستان ڈالر میں، اس کو امریکہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے. 3 پاکستانی اس عبرت کا نشان بنے ہیں، ایک آغا سر آبدی، ایک عارف نقوی، ایک ایگزیکٹ والا شعیب شیخ جو بھی تھا، جو بھی شعیب جو بھی نام تھا اس کا. امریکہ ایک بڑا سیدھا سادہ یہودی ہے. وہ کہتا ہے آپ ایز لانگ آپ میرے کافر میں پیسے ڈال رہے ہیں آپ ڈالتے رہیں، نکالے نہیں. آئی ایم ایف آج پاکستان میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس لیے بیٹھا ہے کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ میں ایک لائبلٹی آ رہی ہے آئی ایم ایف کی $7.6 بلین کی، جو ہمیں آئی ایم ایف کو دینے ہیں، جو کہ کچھ ہے نہیں زیادہ رقم لیکن بہت. ابے بھائی اگر گر گئے تو وہ کہاں سے دیں گے؟ میں وہی ایگری کر تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم گریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ریکور ہو. ٹھیک. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے دماغ میں عجیب طرح کی باتیں ہو رہی. سر میں نا امریکہ، چائنا، سر آپ امریکہ میرا انٹرسٹ نہیں یہ بات نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہو آپ. نہیں یہ غلط بات کی آپ نے، غلط بات کی ہے. جو ملک کی بنا ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ کے بنا ہے. نو ہم دوسروں کے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. نہیں غلط بات کی آپ نے. جو بندہ ادھار لیتا ہے وہ اپنا انٹرسٹ نہیں دے سکتا. جب ادھار لینا بند کر دو پھر دیکھ لینا انٹرسٹ. ایک دفعہ ادھار لینا، آج فیصلہ کرو کل سے نہیں لیں گے، ختم. تنخواہیں کیسے بانٹیں گے؟ کیا تیل کیسے امپورٹ کریں گے؟ کیا تو پھر اگر ادھار لینا ہے پچھلا جو ادھار لیا اس کا سود کیسے بھریں گے؟ یہی تو اگلا ادھار لے کے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. پھر اگر آپ ادھار لینا ہے تو جو بندہ وہ کرے گا وہ سوچو نا. پھر تو آپ یہ تو غلط بات ہے نا کہ ادھار بھی اس سے لینا ہے، پھر غلامی سے آزادی بھی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا یار. یہ تو بیچارہ وہ معصوم آدمی ہے آپ کا، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. کون آپ کو ادھار آج بتائیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں 2023 کے اینڈ میں شہباز شریف صاحب نے اور عمران خان نے بھی 2019 میں ایکچولی جا کے پیڈ نہیں پکڑے یار. میں چیئرمین ایف بی آر 10 جگہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب ہمیں عمران خان سے فون کرانا پڑتا تھا آئی ایم ایف والے کو کہ یار یہ کرا دیں یہ کرا دیں، پرائم منسٹر فون کرتا تھا آئی ایم ایف والے کو کہ یار یہ کر دیں. تو آپ کس دنیا میں بیٹھے ہو یار؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہو؟ 600 بلین ڈالر کا ریزرو ہے انڈیا کا،
اور 600 بلین کا لون بھی ہے ان کے پاس, مگر وہ آگے بیلنس شیٹ تو بیلنس ہے, بیلنس ان کی بیلنٹ ہے. اچھا ان کے اسٹاک مارکیٹ بامبے کی کتنی بڑی تھی؟ ان کی اسٹاک مارکیٹ ہے اس وقت کتنی ٹریلین؟ 4.5 ٹریلین. ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے $23 بلین. ٹھیک ہے, $23 بلین. ٹھیک ہے, آگے چلیں. جو ہمارا ریشو انڈیا, سنیں, ہمارا ریشو تھا انڈیا میں 2000 میں تقریباً برابر تھا پاپولیشن کے حساب سے, ہم 1/7 ہیں. 2000 سے لے کر آج تقریباً ہمارا تباہی پھر گئی ہے. علی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے یہ بات بار بار لکھی ہے اور کہتا ہوں, پاکستان اور انڈیا 1990 میں تقریباً ایک انڈیکیٹر پہ کھڑے تھے. آپ منموہن سنگھ کی وہ اسپیچ پڑھیں جو منموہن سنگھ نے اپنے ریفارم سے پہلے تقریر کی تھی اپنی لوک سبھا میں. اگر میں یہ نہیں بتاؤں نا کہ آپ کی وہ اسپیچ انڈیا کے فائنانس منسٹر کی ہے, تو آپ کہیں گے پاکستان کا مسئلہ ہے, پاور سیکٹر, اسٹیٹ انٹرپرائزز, ریگولیشن. اس نے 1990 میں پاکستان اور انڈیا کا روپی تھا 45 روپے کا, ہمارا روپی تھا 56 روپے کا. ٹھیک ہے, آج ہمارا روپی ہے 280 کا, ان کا روپی ہے 98 سے 97 روپیز کا. یہ تباہی 20 سال میں پھری ہے, اور یہ تباہی 20 سال میں کس نے پھیری ہے؟ اس میں سب شامل ہیں. اس میں یہ کہنا کہ فوج شامل ہے, یہ نہیں ہے. یہ سیاستدان سارے یہ سب, ان میں سے 90%, مجھے آپ اسمبلی میں رہے ہیں, آپ مجھے پوری اسمبلی میں کسی 20 سال میں کسی اسمبلی میں ایک سیریس ڈیبیٹ دکھا دیں کسی ایک معاشی مسئلے کے اوپر. کیسے ہوگی؟ وہ گالیاں دے رہی ہیں نہیں, ادھر جب وہ آتے ہیں تو آپ گالی دیتے ہیں, آپ آتے تو وہ گالی دیتے ہیں, وہ کتابیں پھاڑتے ہیں. وہ میری کزن ایم این اے تھی, جب بھی اس سے میں نے بجٹ کی کاپی منگائی ہے نا, وہ جو ڈبہ ہوتا ہے نا, کبھی رسی کھلی نہیں, ایز اٹ از یہ بھیج دیتی تھی کہ یہ پکڑ. نہیں, ہم تو ہمارے زمانے میں تو وہ یو پی ایس نہیں وہ تو بعد میں, مگر وہ تھدی پھر بھی آتی تھی نا, یو ایس بی میں کر لیتے. مگر وہ تھدی کسی نے کھولی نہیں آج تک, تھدی کسی نے کھولی نہیں. بائی دی وے پروونشل بجٹ بھی کوئی نہیں کھولتا. ایک دفعہ میں نے بولا میں پریشان ہو گیا سندھ کا بجٹ. سر ایک دن میرے ساتھ اتنی تباہی. سر میں نے ایک دن آپ نے مجھے بلایا آپ کی کیبنٹ میں, تو وہ قصہ تھا کہ جب ریکارڈنگ میں پاکستان کے اکاؤنٹ فریز ہو رہے تھے. جی ہاں, مجھے یاد ہے. تو انور منصور صاحب بیچارے معصوم آدمی جنرل پریزنٹیشن کر رہے تھے. تو آپ کے ایک منسٹر تھے فرنٹیئر سے, شاید پرویز خٹک صاحب تھے. انہوں نے کہا یار ہمارا مسئلہ ساتھ رہ رہا ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے سر, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایگریمنٹ کا ٹیمپلیٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے ریکارڈنگ کے ایگریمنٹ کا ٹیمپلیٹ ہونا چاہیے. اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ریکارڈنگ کے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے نا, وہ تقریباً کوئی 500 صفحے کا ایگریمنٹ تھا, جو کہ انگلینڈ کے ون آف دا موسٹ ریلیونٹ لائر نے لکھا تھا, 8 لائرس نے. ٹھیک ہے, اس کا ٹیمپلیٹ کہاں سے آئے گا؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ جس بندے نے, سامنے والے نے سائن کیا تھا, وہ بلوچستان کا سیکرٹری انڈسٹریز تھا. میرے حساب سے اس کو تو پہلے پریمبل ہی پڑھا نہیں گیا ہوگا اس سے. تو سر یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ دیکھیں نا, فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اور سر آپ یہ مانیں گے, آپ یہ کریڈٹ دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ریکارڈنگ کو انہوں نے حل کرایا. اور پرابلم کس نے کیا تھا کریٹ؟ وہ افتخار چودھری نے, سپریم کورٹ نے. ہاں افتخار چودھری نے کیا تھا نا. ٹھیک ہے, اور اسٹیل مل کا افتخار چودھری. یعنی کہ دیکھیں نا, پھر تو سارے کے سارے ہی پرابلمز ہیں نا. نہیں, یہ تو کلیکٹیو ہوتا ہے نا, سکسیس اینڈ فیلئر آف اے نیشن از کلیکٹیو. نو, دا کوشچن از ناٹ دیٹ. دا کوشچن از دیٹ کہ دیکھیں, پھر آپ افتخار چودھری صاحب جب اپنی پوسٹ سے ہٹ گئے, تو ایک دن میرے ساتھ وہ فلائٹ پہ آ رہے تھے بزنس کلاس میں, پی آئی اے کی بزنس کلاس میں 7-8 آدمی ہوتے تھے چھوٹے والے جہاز میں. جب وہ کھڑے ہوئے تو کراچی سارے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں, تو کسی بندے نے ان کو سلام کرنے کی توفیق نہیں کی, اور وہ دیکھتے رہ گئے یار سارے میرے جاننے والے ہیں, اور انہوں نے سلام نہیں کی. میں نے ان کو سلام کر دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ یار ایک بندے نے مجھے سلام کر دیا ہے. اور میں نے ان کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ تقریباً خدا بنے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں. تو سر یہ یوں ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ بہت دفعہ کہہ چکا ہے. اچھا, بڑے انٹرسٹنگ ہوگا جو اب ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہونا ہے سپریم کورٹ میں. پاکستان کی پولیٹیکل فیوچر کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ یعنی کہ یہ اگلا ہفتہ ہے, اور لیٹس سی کہ ادھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں, میرا یہ ویو ہے کہ
ریزرو سیٹ میں یہ سیٹیں رولنگ پارٹی کو ملنا تو شاید فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرے. دے چکے نا خلاف 3 بینچ نہیں نہیں کرے گی, نہیں فل بینچ بھی نہیں کرے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو 2 ہی فیصلے ہو سکتے ہیں, یا تو پی ٹی آئی کو ملے گا, سنی تحریک کو ملے گا, کونسل کو ملے گا, یا یہ ملے گی, یا یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی سیٹیں. تو اسمبلی کو پورا ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے. نہیں, اسمبلی کو سپریم کورٹ آرڈر میں کر سکتی ہے.